عورتیں مرد جب بھی ملیں ان کو کچھ آداب سکھا دیے گئے، وہ آداب قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے، یہ بات کسی حدیث میں بھی نہیں کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ایک موقع پر، اور یہ بھی کوئی بہت کبھی حدیث نہیں ہے کہ انا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دینی شخصیت کا ایک خاص وقار ہوتا ہے، بہت سے کام ایسے ہیں آپ کریں بالکل جائز ہوں گے، میں کروں تو اچھے نہیں لگیں گے، تو اس وجہ سے یہ بات اتنی سی ہے، یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہو گیا، یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا۔ اس کا تعلق کلچر سے ہے، تہذیب سے ہے۔ کسی موقع پر مصافحہ کرنے کی ضرورت ہو تو کر لیجئے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے اس غامدی صاحب کی باتیں سنی کہ یہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرے اور یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، اور یہ باتیں یہ اپنے مفاد کے لیے کہتے ہیں تاکہ لوگ اس کی باتوں میں آ کے گمراہ ہو جائیں۔ اور یہ وہی زمانہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو یہ فرما رہے تھے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح قبض نہیں کرے گا کہ لوگوں سے چھین لے، بلکہ پختہ علماء کو موت دے کر علم اٹھایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہل لوگوں کو اپنے سردار بنائیں گے، فسئلوا، ان سے پوچھا جائے گا، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے مسائل بتائیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ وہی زمانہ ہے۔ اب بڑے بڑے علماء موجود ہیں اور ان کو چھوڑ کر کے جاہل قسم کے آدمی سے سوالات کرنا اور ان کے جوابات پر عمل کرنا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ جو پیشوا ہوتا ہے وہ اس طرح نہ کرے۔ اتنی بات تو اس نے مان لی کہ یہ مصافحہ کرنا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو جب یہ پسندیدہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو قرآن و حدیث سے یہ بتائیں کہ پیشوا کے لیے الگ احکامات ہے اور رعایا کے لیے الگ ہیں، کہ جو کام رعایا کر رہے ہیں ان کے لیے اس کی حیثیت الگ ہے، اور رئیس کے لیے الگ ہے، اور پیشوا کے لیے الگ ہے۔ یہ اصول تو آپ نے بنائے ہیں۔ ایک کام جب کبھی ہوتا ہے وہ سب کے لیے کبھی ہے، اور یہ اس کے اوپر اس کے پاس دلیل نہیں ہے کہ پیشوا یہ کام کرے اور ماتحت جو ہے وہ نہ کرے۔
آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اصافح النساء، یہ ضعیف روایت ہے، تو آپ لوگوں کے سامنے صحیح حدیث یا قرآن کی آیت پیش کر دے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں مصافحہ نہیں کرتا، آپ لوگ جو ہے وہ مصافحہ کریں، کیونکہ میں پیشوا ہوں لہٰذا میں نہیں کرتا۔ تو اس قسم کے جہالانہ باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو تشویش میں ڈالتے ہیں۔ اب پہلے لوگ جو ہے وہ مصافحہ کرنے کو خواتین کے ساتھ ایک قبیح عمل سمجھتے تھے۔ جب جاہل لوگ اس کی باتیں سنیں گے تو وہ تو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو جائز ہے، اور کس طرح وہ ایک قبیح عمل میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو خدا را اس طرح جاہلوں کی باتوں پر عمل نہ کرے، اور صحیح علماء جو ہے ان سے مسائل پوچھ لیا کریں، اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اس میں عوام کے لیے، امت کے لیے فلاح ہے، تو لہٰذا اس پر عمل کیا جائے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو تہذیب ہے۔ اب فرانس میں لوگوں کا قومی سلام یہ ہے کہ لوگ گال سے گال ملا کر چومتے ہیں، تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھی جائز ہے، لہٰذا اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ قرآن میں اس کے ممانعات نہیں ہیں، تو پھر کل آپ جو ہے یہ فتویٰ بھی جاری کر دے کہ کتے کا کانا جائز ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس کے حرمت کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح گدھے کا بھی ذکر نہیں ہے قرآن میں، لہٰذا گدھا بھی کانا شروع کر دیں۔ تو یہ باتیں کرنا یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرح فتنوں سے ہماری ایمانوں کی اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔